اسلامی جمعیت طلبہ بلند نگاہی، سخن دل نوازی اور پرسوزیے جہاں کے رخت سفر سے مزین، عقابی روح کی بیداری، خودی اور خودداری، مقصد حیات سے آشنائی، اخوت، بھائی چارے، ایثار اور قربانی کے جذبات سے لبریز، جرأت اظہار، عظمت کردار اور خون شہادت سے رنگی حقیقت کے زندہ نقوش تاریخ کا سرمایہ ہیں۔ دینی، سیاسی، علاقائی اور معاشرتی طبقاتی تقسیم کے ماحول میں پروان چڑھنے والا طالب علم جب کالج میں داخل ہوتا ہے تو ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ اپنے طالب علم ساتھیوں کی اسلامی ماحول میں کردار سازی کے اہم ترین فرض کی ادائیگی میں سرگرم عمل ہو جاتی ہے۔ جمعیت نے الحمدللہ ان 60-61 سالوں میں تعلیمی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، ایک ایسی نسل بنائی ہے جو اسلام کے پیغام کے علمبردار بن کے اٹھی ہے۔ میں جب اپنے تعلیم کے اولی دور کی یاد ذہنوں میں لاتا ہوں تو مجھے ایک ایسے میں دکھ ہوتا ہے کہ 47-48 میں ہمارے لیے اسکولوں میں، کالجوں میں نماز ادا کرنا ایک عجیب بات تھی۔ جس کے چہرے پر داڑھی ہو اسے نکو بنایا جاتا تھا۔ اسلام کے لیے کھل کر کے بات کرنا مشکل تھی۔ یہ جمعیت کی جدوجہد کا اثر ہے کہ فضا ملک بدل گئی، اور آج زندگی کے ہر میدان میں اور خصوصیت سے تعلیمی دنیا کے ہر محاذ پر اسلام کے لیے کام کرنے والے عزت، فخر کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ علم دوستی اور علم پروری کا عالمانہ ماحول جہاں طالب علموں میں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کے اوصاف پیدا کرتا ہے، وہاں فکری شعور کو جلا دے کر اسلام کے تفاخر کی بنیاد اور مغرب کی لادینی تہذیب کے سامنے ٹھوس کردار کی مضبوط اساس بھی فراہم کرتا ہے۔ جب میں پوری تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے خوشی ہے کہ آج اسلامی جمعیت طلبہ ایک تناور درخت ہے۔ تمام یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، اسکولوں میں ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ ملک کی واحد تنظیم ہے کہ جو اسلامی لٹریچر پھیلاتی ہے، جس کے درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، جو نوجوانوں کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ آئندہ نسل ہیں، انہی کے کاندھوں پر بوجھ پڑنا ہے قوم کی قیادت کا، اس کے نوجوانوں کو تیار کریں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا ماضی تابناک ہے، وہ حال میں بھی قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جمعیت کے وجود میں اسلامی روایات کی روح، اس کے دستور کی وہ عملی تفسیر ہے جس کا اطلاق لازم اور پابندی فرض ہے۔ قیادت کا منفرد اور سنہری سفر روز اول سے جمعیت کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت بہتے ہوئے دریا کی روانی لیے صاف بھی ہے اور شفاف بھی۔ دسمبر 1947 کی بات ہے کہ جو طلباء جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان کو اطلاع دی گئی، پورے پاکستان میں اطلاع دی گئی کہ 23 دسمبر کوثر تسنیم کے دفتر میں، پھول بلڈنگ میں ایک طلباء کی تنظیم کی تشکیل کے لیے اجتماع ہوگا۔ یہ اجتماع ہوا اور اس میں لاہور کے علاوہ کراچی سے، بہاولپور سے، ملتان سے اور پشاور سے ہم تعداد اس میں شریک ہوئے۔ کل تعداد 25 تھی۔ اس طرح 23 دسمبر 1947 کو لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مولانا نے خود تاسیس فرمائی اور جمعیت کا کارواں بن گیا، اور یہ پھر چلتا رہا
اور کاروان بڑھتا رہا، لوگ شریک ہوتے رہے، اور آج ماشاءاللہ جمعیت ایک تناور درخت ہے اور تحریک اسلامی کا ایک بازو شمشیر زن ہے۔ ناظم اعلیٰ کے انتخاب سے لے کر صوبہ جات، یونیورسٹیز، کالجز اور رہائشی حلقہ جات تک ہر سال کارکنان جمعیت اپنے ہی درمیان موجود ساتھی طالب علم کو جو تقوی، فہم و فراست اور انتظامی لحاظ سے بہتر ہو اپنا ناظم منتخب کرتے ہیں۔ آج 61 سال گزرنے کے بعد 1200 اراکین، 1600 امیدواران رکنیت، تقریباً 22,000 رفقا اور تقریباً 30,000 کارکنان کی قوت کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ عزیمت، استقامت اور قربانی کا سفر لازوال طے کر رہی ہے۔ 4,000 سے زائد تعلیمی اداروں اور رہائشی حلقوں پر مشتمل یونٹس کے اندر بڑی تعداد میں لائبریریوں کے ساتھ دروس قرآن اور اسٹڈی سرکل منعقد کر کے نوجوانوں کو دین کی آفاقی دعوت کے قریب لایا جا رہا ہے، جو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی سوچ اور ان کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ مختلف نوجوانوں کو، جو لاکھوں کی تعداد میں خیبر سے کراچی تک بڑے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے قصبہ جات میں موجود ان نوجوانوں کو ذہنی غلامی سے آزادی کا درس دے رہی ہیں۔ اس مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اس معاشرے کو اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک درست سمت کے تعین میں مدد دی۔ قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کی تحریک ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ ہو، بنگلہ دیش نامنظور تحریک ہو، تعلیم کی سیکولرائزیشن کے حوالے سے جو آغا خان امتحانی بورڈ کا ایجنڈا یا قرآنی آیات کے اخراج کا، اس کے خلاف تحریک ہو، مغربی تہذیب کی طرف سے ناموس رسالت پر حملے کے خلاف تحریک ہو، یا جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر کی تحریک ہو، ہر میدان میں اسلامی جمعیت طلبہ نے نوجوانوں کو قربانی کے لیے ہر لحظہ تیار کیا۔ پاکستان کی تقریباً 17 کروڑ آبادی میں سے 9.5 کروڑ یعنی 54% نوجوان ہیں، اور ان نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد طلبہ کی ہے۔ ان طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی اور ان کو اجتماعی جدوجہد میں کردار ادا کرنے پر آمادگی ہمارا اصل ہدف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہدف اسلامی انقلاب کے لیے نقیب ثابت ہوگا۔